ساتھ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے جب تک دم میں دم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرماتا رہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں اللہ کے فرشتے خود شریک ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اب اس کے اندر ہم جو آنکھ والے وہ دیکھتے ہیں کہ ماں سے تک جو لائن لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ فرشتے ایسی جگہوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ آواز دیتے ہیں کہ بھائی کس جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے آپ پہنچ جاؤ، تو وہ جگہ ہمیں تو خالی دکھائی دیتی ہے لیکن بھری بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے انوار البیان، صفحہ ہے 517۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، آپ راوی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 کی رات کو تم جو ہو عبادت کرو اور دوسرے دن اس کا روزہ رکھو، تو جو شخص اس پہ عمل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس رات بے حساب جو ہے جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 300 دروازے اس رات میں کھلے ہوتے ہیں، اور مانگنے والا کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی اپنے راحت مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ساری رات فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اور جو اس کو پانے والے ہوتے ہیں وہ پا لیتے، جو نہیں پاتے وہ سوتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اس رات کے اندر جو ہے یاد رکھیں کہ آپ کی عمر میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے، آپ کی جو مرنے والے ہیں ان کی عمر بھی ہو جاتی ہے، اور جس شخص نے اس سال میں حج کرنا ہوتا ہے اس کا بھی نام نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بے حساب کے دفتر کھلے ہوتے ہیں، اس رات سوائے مانگنے کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں نماز پڑھنے کی، نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے حضرت اما خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، رات کو دیکھا میں نے آپ گھر پہ نہیں، آپ کمرے کے اندر بستر پہ نہیں، تو میں سمجھی کہ شاید کسی اتوار مطالعات کے بعد چلے گئے، تو میں اٹھی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تھے اور آپ وہاں دعا فرما رہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھے کہ قبروں پہ جانا بھی سنت ہے، مزارات میں جیسے لوگ کو آگے بھی جانا ہو، اس لیے کہ حضور کی سنت میں، اور اس کے بعد آپ شہدائے احد کے مزارات میں بھی جا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں جب وہاں گئی تو میں کہا آپ نے حضور نے دیکھا تو کہا عائشہ کیوں خیریت؟ میں کہا سرکار میں سمجھی کہ آپ شاید ازواج مطہرات کہ تو سمجھتی ہے کہ کیا اللہ اس کے رسول کے عدل نہیں کرے؟ بات یہ کہ عائشہ آج 15ویں رات ہے، اور آج اللہ تعالیٰ بنی قلب کے اس زمانے میں بنی قلب جو تھا ان کی بکریاں بہت تھیں، بے انتہا بکریاں، مجھے تو نہیں پتا کتنی تھی لیکن ہزاروں کی تعداد میں تھی، ان کے بالوں کے برابر جو ہے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور بعض کتاب میں تو یہاں تک ہے کہ جتنے بھی آسمان کے ستارے اللہ تعالیٰ ان کی طرح لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے شب برات میں 2 رکعت نماز 400 برس کی عبادت کا وہ رکھتی ہے ثواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتاب انوار البیان میں صفحہ اس کا میں نے دیکھا بھی ہے، کوئی آگے چلتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ سے گزر ہوا، بڑے سوچنے سمجھنے کی بات ہے، دیکھا کہ پتھر ہے سفید رنگ کا، شعاع اس میں سے نکلنی کی بے انتہا خوبصورت ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے رب تعالیٰ سے کہا کہ اتنا
بہترین خوبصورت پتھر والا رکھا. کہنے کے تعجب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر جو چیز ہے اس سے زیادہ تجھے اور تعجب ہوگا. کہا کہ رب کریم کرم فرما. پتھر جو تھا شک ہو گیا. جب شک ہو گیا تو دیکھا کہ اندر ایک ساتھ پاس کر گیا. برابر میں ان کے سامنے انگور کا درخت لگا ہوا ہے اور اس کے اندر پھل جو ہے لگے ہوئے اور دائیں طرف ان کے نہر بہ رہی. کہا کہ بھائی آپ ہیں کون، کب سے ہو یہاں، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی بات یہ کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں اور مجھے 400 سال جو اس عبادت کرتے ہوئے ہو گئے. جب بھوک لگتی ہے میں یہ انگور کھا لیتا ہوں اور جب پیاس لگتی ہے میں پانی پی لیتا ہوں. اللہ نے دنیا رکھا ہے، بہت خوش ہوں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک بات، جب حضرت عیسیٰ اس طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بہت، یہ سمجھو کہ ایسا آدمی کہ سب میں زیادہ نیک، نہ ریاکار ہے، نہ کوئی ایسا بندہ ہے، اتنی بات عیسیٰ معصوم، موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، تیرے بعد میں ایک نبی کو لاؤں گا جو آخری زماں ہوں گے اور میرے محبوب ہوں گے، جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بات کو ذرا غور سے سننا. اگر یہ تو 400 برس سے عبادت کرتے ہوئے ہو گئے، اگر 15 کی رات، اگر تو میری امت کا، نبی کی امت کا غلام صرف 2 رکعت نماز نافل پڑھ لے گا، میں اس کو 400 برس کی عبادت کا صلہ دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تذکرہ ڈالنے سے یا وہ کرنے سے نہیں ہو بھائی، اللہ کو یاد کر، اللہ تعالیٰ تجھے بخشنے لگے گا. اور یہ بخشش کی رات ہے. اور یہ جو بات میں نے بتائی ہے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بتائی، کتابوں میں لکھی بتائی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز اس دن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق، چاہے بھائی اور نہ پڑھے 2 ہی پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے. یہ سمجھے کہ صرف ایک اور شخص کو نہیں معاف کرتا. یہ بھی سن لیں جتنے بچے بیٹھے، جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، چاہے بڈھا ہو چاہے بچہ ہو، اس کو بھی معاف نہیں کرتا. شراب پینے والے کثرت کو معاف نہیں کرتا. تہمت لگانے والے بدعتی کو معاف نہیں کرتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.